بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاة والسلام علی مخدومۃ نوع الانسان معصومۃ کل الزمان بلقیس حجرۃ تقدیس الجلال واسیۃ عالم التکمیل والکمال بنت القلم والنون وسر بین الکاف والنون ودلیل ارادت کن فیکون وکتاب المکنون آیت اللہ العظمی وزوجت آیت اللہ الکبریٰ محافظۃ النبوہ وناشرۃ الولایہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدیٰ ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ السیدہ صلوات اللہ علیہا ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون بلند صلوات دعائے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول فرمائے۔ آقازادی مخدوم عالمیان آپ کو اس ذکر کے طفیل حاجات کو مستجاب فرمائے۔ اس بیت الحزن میں آپ تمام کا اس دہلیز پہ آنا مخدوم عالمیان قبول فرمائے، ہمارا خاتمہ بالعقیدہ بالایمان فرمائے، وارث زمان کے ظہور میں تاجیل فرمائے، دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کر لیں، مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جائے۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے مقدس ترین کتاب سے ایک شعلہ آفاق آیت پڑھی جس میں خدا انسان کے مقصد تخلیق کو بیان کر رہا ہے۔ اس کی ایکو کر باندھے اس کے بھوت اس کی خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نہ خلق کرتا میں کسی جن کو اور نہ ہی انسان کو، الا سوائے لیعبدون، صرف عبادت کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کا مقصد تخلیق ہی عبادت ہے۔ عبادت پروردگار پہ احسان نہیں بلکہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے۔ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم پروردگار کی حمد بجا لا کے اپنے تخلیق کے مقصد کو پورا کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ دو مجلسیں ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ بالکل تیزی کے ساتھ ہم سفر کریں، اور ان دو مجلسوں میں ہم پہلے یہ دیکھیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں، پھر یہ دیکھیں کہ عبد کسے کہتے ہیں، پھر دیکھیں کہ عابد کسے کہتے ہیں، اور پھر سمجھیں گے کہ زین العابدین کسے کہتے ہیں۔ جب تک ہم عبادت کو نہیں سمجھیں گے تصور زین العابدین کو نہیں سمجھ سکتے۔ متوجہ ہے صاحب؟ بالکل موضوع پہ رہوں گا اور کوشش مکمل ہوگی کہ اذہان عالیہ ایک بہترین سفر کر کے ہم بہترین نتیجے پہ پہنچیں۔ آئیے سب سے پہلے پروردگار کی
بارگاہ میں پیش ہو کے پوچھتے ہیں کہ عبادت کہتے کسے ہیں؟ بے شک ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اور یہی ہونا چاہیے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوتی ہے، معبود اور کوئی نہیں ہے، عبادت صرف پروردگار کی ہے۔ لیکن جس پروردگار کی عبادت ہے وہ پروردگار سامنے نہیں آیا۔ تمہید میں تھوڑا ساتھ دیجیے گا، وہ خدا سامنے نہیں آیا۔ اس خدا نے ہمیں کیسے پتا چلے کہ وہ خدا کہاں ہے؟ خدا نے قرآن میں کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہیں۔ نوجوان زیادہ ہیں تو میں اس لیے کوشش کروں گا کہ بہترین نتیجہ آج کی گفتگو۔ خدا کہتا ہے کہ ہم تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہیں۔ جس چیز کو آپ قریب مانیں، درود سارے حضرات کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جس چیز کو قریب مانے تو قریب کے لیے فاصلے کا ہونا ضروری ہے۔ ہمیشہ تین چیزیں ہوتی ہیں، یا کوئی چیز متصل ہوتی ہے، یا قریب ہوتی ہے، یا دور ہوتی ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ اللہ قریب ہے، اس کا مطلب ہے کہ قریب کے لیے فاصلہ ضروری ہے۔ میں اپنے ہاتھوں سے مثال دے دیتا ہوں، یہ میرا ہاتھ اس ہاتھ کے قریب ہے، اس کا مطلب یہ درمیان میں نہ یہ ہے نہ یہ ہے۔ اگر ہم کہیں گے کہ اللہ ہمارے قریب ہے تو درمیان میں فاصلہ رکھنا پڑے گا، اور اس فاصلے میں اگر اللہ نہیں تو پھر اس فاصلے میں کیا ہے؟ قریب کے لیے فاصلہ ضروری ہے، اور اگر وہ فاصلے میں نہیں تو وہ کون سا خدا ہے جو ایک جگہ پہ ہے اور دوسری جگہ پہ نہیں ہے؟ اگر ہم کہیں کہ وہ خدا اتنا دور ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتا، تو اگر ہم یہ تصور کریں گے کہ وہ آسمانوں پہ ہے تو پھر زمینوں پہ کون ہے؟ اگر ہم کہیں گے کہ وہ کبھی آسمان پہ ہوتا ہے تو کبھی زمین پہ ہوتا ہے تو ہم تغیر کے قائل ہو جائیں گے، حرکت کے قائل ہو جائیں گے۔ تو جب وہ آسمان سے زمین کی طرف آتا ہے تو جو جگہ وہ چھوڑتا ہے وہاں کون ہوتا ہے؟ اگر ہم کہیں گے کہ وہ ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے تو پھر ہم جمود کے قائل ہو جائیں گے، وہ ساکن بھی نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں گے وہ ہر جگہ میں آ جاتا ہے پھر ہم حلول کے قائل ہو جائیں گے۔ نہ وہ جمود میں ہے، نہ وہ حلول میں ہے، نہ وہ حرکت میں ہے، نہ وہ قربت میں ہے، تو پھر وہ ہے کہاں؟ عبادت تو تب سمجھ میں آئے گی نا جب پہلے یہ پتا چلے کس کی عبادت کر رہے ہیں وہ ہے کیا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ بعض اوقات بندے اپنے ذہن میں خدا کا ایک تصور رکھ لیتے ہیں جبکہ وہ خدا نہیں ہوتا، ان کے ذہن کا بت ہوتا ہے، اور پھر وہ ساری زندگی سے بت کی پوجا کرتے رہتے ہیں۔ تو ہم نے بت کی پوجا نہیں کرنی، تصور خدا کو سمجھنا ہے کہ وہ اللہ پھر ہے کیا۔ وہ قربت میں نہیں ہے، وہ دوری میں نہیں ہے، وہ جمود میں نہیں ہے، وہ حلول میں نہیں ہے، تو پھر وہ خدا کہاں ہے؟ تو آئیے میں اس تمہید کو زیادہ خشک نہ کروں کیونکہ یہ موضوع اتنا خشک ہے، تو میں تمہید کو اور مختصر کرتا ہوں۔ آئیے جب تک علی کے دروازے پہ نہیں جائیں، اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنے لگا ہوں کہ لوگوں نے الزام لگایا ہے کہ شاید علی ولی اللہ پڑھنے والے اللہ کو نہیں مانتے، جیسی توحید علی ولی اللہ والوں کو آتی ہے نا وہ اللہ والوں کو نہیں آتی۔ جیسی توحید علی ولی اللہ والوں کے پاس ہے وہ اللہ والوں کے پاس ہے۔ میں کفر سمجھتا ہوں جو بندہ علی کو خدا کہے، کیونکہ جس نے علی کو خدا کیا اس سے مطلب اس نے علی کو جان لیا، اس نے پہچانا تو خدا کا، اور جو پہچان میں آ جائے وہ علی نہیں ہوتا۔ جو شعور میں آ جائے وہ علی نہیں ہوتا۔ تصور خدا کیا ہے؟ تو پہلے میں توحید پرستوں سے مخاطب ہوں، جو آپ احباب بیٹھے تو آپ تو ماشاءاللہ سارے ہی علی ولی اللہ والے ہیں،
تو میری کیمرے کی آنکھ میں بھی آنکھ ہے، جہاں جہاں دیکھا اور سنا جائے گا تو میں پہلے توحید پرستوں سے مخاطب ہوں، بغیر علی کے مجھے اللہ ڈھونڈ کے دکھا۔ دو دن نہیں، آج اور کل کا دن تو یہاں ہوں نا، تو تب تک تو میں جسمانی زمانہ دیتا ہوں، جب تک یہاں ہوں جب بھی بلاؤ گے پھر دوبارہ آ جاؤں گا، بغیر علی کے مجھے خدا ڈھونڈ کے دکھا۔ پوری ذمہ داری سے ایک لفظ کہنا ہے، کسی نبی نے توحید پہ خطبے نہیں دیے، بتایا ہے کہ اللہ ہے، خطبہ نہیں دیا۔ کسی نبی کا خطبہ دکھاؤ، آدم نے توحید پہ خطبہ دیا ہو، نوح نے توحید پہ خطبہ دیا ہو، ابراہیم نے توحید پہ، اپنی امتوں کو بتایا ہے کہ اللہ کو مانو، خطبہ نہیں توحید پہ دیا۔ حتیٰ کہ سید المرسلین نے بھی توحید پہ خطبے نہیں دیے، توحید پہ خطبے دیے ہیں تو میرے مولا نے دیے۔ اب ذہن میں کبھی فہمی نہ رکھنا کہ ذہن میں یہ آئے کہ شاید آپ نے اس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ انبیاء کے پاس معاذ اللہ معرفت توحید نہیں تھی تو علی کے پاس تھی۔ نہ میرا کہنے کا مقصد تھا، نہ آپ یہ سوچئے گا، کہنے کا مقصد بھی اور ہے اور سوچئے گا بھی اور، کیونکہ آدم پہ کسی کو اللہ ہونے کا شک نہیں ہوا تھا۔ نہیں، آپ مخاطب نہیں ہیں۔ نوح کو کسی نے اللہ نہیں کہا تھا، ابراہیم کو کسی نے خدا نہیں کہا تھا، حتیٰ کہ نبی کو بھی کسی نے خدا نہیں کہا تھا۔ پہلی بار کائنات میں کہا گیا تو علی کو خدا کہا گیا، جسے خدا کہہ رہے تھے وہ کوفے کے منبر پہ توحید میں خطبے دیتا گیا اور دنیا کو بتاتا گیا یہ علی اور ہے، وہ علی اور ہے۔ بہت مشکل ہے معرفت توحید علی کے بغیر۔ جو بندہ علی کو اللہ کہنا چاہے گا تو وہ پہلے علی کو سمجھے گا، اور علی کو سمجھنے کے لیے اسے نہج البلاغہ پڑھنی پڑے گی۔ جب وہ نہج البلاغہ پڑھے گا تو علی بول ہی توحید پہ رہے ہیں۔ علی ولی اللہ پڑھنے والے کی توحید کمزور نہیں ہو سکتی۔ اب آئیے امیر المومنین کے پاس جا کے پوچھتے ہیں کہ اے علی آپ بتائیے کہ اللہ کہاں ہے؟ میرے مولا کا فرمان سنو، مولا فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا سمجھو اس نے رب کو پہچان لیا۔ آج کی مجلس تھوڑی تمہید پہلی ہے۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں رب کی پہچان کرنے سے پہلے نفس کی پہچان۔ جس شہنشاہ کی نسبت ہے مجلس کے ساتھ صحیفہ سجاد کا اٹھا کے دیکھیں، سب سے زیادہ حکم دعائے معرفت، اللہم عرفنی نفس، میرے نہ مجھے میری نفس کی معرفت عطا فرما۔ اب آپ کہیں گے نفس کی معرفت کیا، تو آگے سمجھے نفس کی معرفت کیا ہے۔ اللہ ڈھونڈنے والے پہلے اپنی ذات کو ڈھونڈے، پہلے آپ اپنی ذات کو لوکیٹ کریں کہ آپ کی ذات خود کہاں ہے۔ چلے میں اپنی مثال دیتا ہوں، اگر کوئی مجھے کہے کہ آپ کہاں ہیں تو یہ میرا بدن ہے، میری ذات نہیں۔ کیوں؟ آپ کہیں گے جی کیسے ذات کیوں نہیں؟ یہ میری آنکھیں ہیں، میری آنکھیں، وہ جس کی آنکھیں ہیں وہ کہاں ہے؟ اب سر نہ ہلائیں، غمان کو زحمت کیجیے۔ یہ میرا چہرہ ہے، میں کدھر؟ میرے ہاتھ، میرا جسم، آصف میرا نام، اور آپ کہیں گے جو اندر آپ کے بول رہے ہیں وہ بھی میری روح ہے۔ تو میں کہاں؟ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے انسان کو اس کی ذات میں گم کر دیا ہے، اور گم کر کے بتا دیا کہ جب تجھے اپنا ہی پتہ نہیں چل رہا، جب تجھے یہ ہی نہیں پتا کہ تو کہاں ہے، میرے اندر میری ذات ہے اور مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ میری ذات کہاں ہے۔ میں جہاں بھی تعارف کرواتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے اس سے ہاتھ ملایا، میری آنکھیں ہیں، میرا چہرہ ہے، میرا سینہ ہے، میری جسم ہے، میری روح ہے، وہ جس کا سب کچھ ہے وہ کہاں ہے؟ تو اس کا مطلب میں بات آسان کرنے لگا ہوں، بالکل سروں کو آپ بالکل میری طرف متوجہ رکھیے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جس نے میری ذات کو ڈھونڈنا ہے، میری ذات کہیں نہیں ملے گی، میری ذات کہیں مادی صورت میں نہیں ہے۔ میری ذات کو ڈھونڈنے والا اگر میرے بدن کو پا لے تو سمجھو اس نے میری ذات کو پا لیا۔ اگر اس نے دیکھنا ہو کہ میں ناراض ہوں تو میرا چہرہ دیکھے گا، اگر میرا چہرہ کھل گیا تو وہ سمجھے گا کہ یہ خوش ہے، اگر چہرے پہ ناراضگی دیکھی وہ سمجھے گا اس کی ذات ناراض ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ذات کا خوش ہونا بھی چہرے سے پہچانا جاتا ہے، ذات کا ناراض ہونا بھی چہرے سے پہچانا جاتا ہے۔ اللہ کو سجدوں میں راضی کرنے سے پہلے یہ تو بتاؤ وجہ اللہ کسے کہتے ہیں، عین اللہ کسے کہتے ہیں؟
بدن والا چہرہ نہیں رکھتا. کوئی نہ سمجھے کہ میں نے خدا کا معاذ اللہ بدن بنا دیا اور بدن پہ چہرہ لگ گیا. جس کا بدن ہو وہ اللہ کیسا. علی کی ذات توحید کا چہرہ ہے. اسی وجہ سے آپ سر اٹھانا, میں جملہ آپ خطابت کا دے لگا. علی کا چہرہ پروردگار کا چہرہ ہے. اب نبی کی حدیث سمجھ میں آئی, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. چہرہ علی کا دیکھو. ایک بندے نے مولا امیر المومنین سے آگے پوچھا تھا, مولا عبادت کس کی ہوتی ہے؟ فرمایا اللہ کی. اس نے کہا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں. فرمایا ہو ہی نہیں سکتی. اس نے کہا جب اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی تو پھر رسول نے یہ کیوں کہا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ رسول یہ کہہ دیتے علی کا چہرہ دیکھنا ثواب ہے, علی کا چہرہ دیکھنا اجر ہے, علی کے چہرہ دیکھنا فضیلت ہے. رسول نے کہہ دیا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے. اب یا علی میرا سوال یہ ہے کہ جب تیرا چہرہ دیکھیں گے تو عبادت تیری ہوگی یا اللہ کی ہوگی؟ اگر عبادت تیری ہوئی تو پھر وہ معبود کیسا؟ اس کا مطلب ہے تو اس کا شریک بن گیا. علی مسکرا کے فرماتے جاہلوں جیسے سوال نہ کر. اگر چہرہ میرا ہے تو میری عبادت ہے, اگر چہرہ اللہ کا ہے تو اللہ کی عبادت. عبادت پروردگار. علی فرماتے ہیں جس نے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا. اب آئیے توحید سنیے گا, آج کا موضوع توحید, تاکہ عبادت کا پتہ تو چلے کہ بندے بت پوچھ رہے ہیں یا خدا پوچھ رہے ہیں. عبادت کر کس کی رہے ہیں؟ اب مولا امیر المومنین سے پوچھا کہ خدا کہاں ہے. اب جملہ سنیے, جملہ میرا نہیں, جملہ میرے شہنشاہ کا ہے. میرے وارث فرماتے ہیں اللہ فاصلے کی وجہ سے دور نہیں, کمال کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا. پھر جملہ سننا. امیر المومنین فرماتا ہے, یہ بچے ذرا فون نیچے رکھ کے مجلس میری سنو نا, وہ اس ویڈیو پہ یقین کرو. آپ تھوڑے بندے ہیں تو سنیں نا مجھے. علی فرماتے ہیں کہ وہ خدا فاصلے کی وجہ سے نظر نہیں, یہ بندہ کوئی اتنی دور ہے کہ نظر نہیں آ رہا. علی فرماتے ہیں وہ کمال کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا. میں بہت خوبصورت ایک جملہ دے لوں. کئی دفعہ کسی چیز کا بہت قرب اسے غائب کر دیتا ہے. ہم آنکھ سے ساری دنیا دیکھتے ہیں لیکن آنکھ کی پتلی کو نہیں دیکھتے. جس آنکھ کی پتلی سے ساری دنیا دیکھ رہے ہیں وہ آنکھ کی پتلی ہمیں نظر نہیں آ رہی. اب یہ دیکھیں نا, یہ ہاتھ میرے یہاں پہ مجھے نظر آ رہا ہے, یہاں پہ نظر آ رہا ہے, یہاں پہ نظر آ رہا ہے. اب مجھے نظر آنا بند ہو گیا. کئی دفعہ کسی چیز کا اتنا قرب بھی اسے غائب کر دیتا ہے. اب پتا چلا کہ امام زمانہ غائب نہیں ہے, میرے شہنشاہ غائب نہیں ہے. اگر ہم انہیں غائب سمجھ جائیں گے تو پھر حاضر کون ہے؟ جیسے پروردگار اپنے کمال کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا, حجت خدا بھی کمال کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا. امیر المومنین فرماتے ہیں اس کا کمال قرب اسے اوجھل کی ہو گئی. یعنی فرماتے اسے دیکھنے کے لیے یہ آنکھ نہیں چاہیے. امیر المومنین پھر اسے کہاں ڈھونڈے؟ فرماتے تمہیں کیوں ضرورت ہے انہیں ڈھونڈنے کی؟ تم اسے کیوں ڈھونڈنا چاہتے ہو؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ اب جب ہم نماز پڑھتے تو نماز کے لیے کیا عبادت کس چیز کا نام؟ عبادت جب بھی آپ کہیں گے جی عبادت کرو, سب سے پہلا تصور کیا آئے گا؟ نماز. نماز کے لیے اٹھتے ہیں, فجر کی نماز 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ. اب یہ پہلی نیت کا حصہ اردو میں ہے, وہ آپ کو پتہ چل گیا. 2 رکعت یہ پتہ سب کو, فجر یہ بھی پتہ چل گیا, واجب ہے یہ پتہ چل گیا. جس میں عقیدہ تھا نا وہ عربی میں قربتاً الی اللہ. میں یہ نماز کس لیے پڑھ رہا ہوں؟ نیت کیا ہے؟ اور اللہ نے نیت واجب کی ہے. نماز کی نیت مستحب نہیں, واجب نماز میں سے, واجبات نماز میں سے نیت مصلی پہ آ کے دوبارہ منہ سے کر. میرے مالک تو ہماری نیتوں سے واقف ہے. جب میں بستر سے اٹھا تھا تو میری نیت تھی, جب میں وضو کر رہا تھا تو نیت تھی,
مسا کیا نیت ہے، میں وضو کر کے مسا کر کے بستر سے اٹھ کے مصلی پہ آ گیا ہوں، تو نیت تھی تو آیا، تو جب میں آ ہی گیا ہوں تو میری نیت کو جانتا ہے۔ اس نے کہا نہیں پھر بھی نیت کر تاکہ تجھے پتا تو چلے کہ پڑھ کیوں رہا ہے۔ اب صرف یہ نہیں ہے کہ علی ولی اللہ والے یہ نیت کرتے ہیں، سارے یہ نیت کرتے ہیں۔ نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، قربتاً اللہ، اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا ہوں، تو پہلے مجھے بتاؤ جس طرف قریب ہو رہے وہ ہے کس طرف؟ قربتاً اللہ نہیں، اللہ کے قریب نہیں، اللہ الہ جس طرف وہ رہتا ہے اس طرف قریب ہونے لگا، تو وہ ہے کس طرف؟ اب میں مجمع سے کہوں گی تھوڑا تھوڑا میری طرف آئیں، تو اس کا مطلب میں ادھر ہوں، ادھر نہیں۔ اگر ہم اللہ کی طرف قریب ہو رہے ہیں تو اللہ کسی ایک جگہ پہ ہے اور دوسری جگہ پہ نہیں، تو قربتاً اللہ کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ اللہ کس طرف رہتا ہے؟ تو اگر اللہ کی طرف نہیں مل رہی تو پھر اللہ کے طرفدار ڈھونڈ لیتے ہیں، ان کو ڈھونڈ لیتے ہیں جو ہمیں اللہ کی طرف لے کے جائیں گے۔ لیکن تمہید مکمل ہو گئی تو عبادت کے تصور کو اجاگر کرتے ہیں، آئے قرآن کی کچہری میں جاتے ہیں اور قرآن سے جا کے پوچھتے ہیں اے اللہ کا قرآن تو بتا، میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، اللہ کس طرف رہتا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس 4 ایسے نام ہیں جو تجھے اللہ کا پتہ بتا دیں گے، جو ایڈریس بتا دیں گے کہ اللہ کہاں رہتا ہے۔ ان 4 کا دعویٰ ہے کہ ہم پروردگار کے قریب گئے تھے۔ میں نے کہا نام بتا، میں ان کے بارگاہ میں جاؤں۔ اس نے کہا پہلا ہے موسیٰ نبی، اس کو قرآن میں کلیم اللہ کہا گیا، اللہ سے باتیں کرنے والا، تو باتیں کرتا تھا تو اس نے دیکھا ہوگا، تو اس سے جا کے پوچھ کے اللہ کہاں رہتا ہے۔ میں موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں گیا، میں نے کہا اے اللہ کا نبی، میں نماز کی نیت کر لی ہے اللہ کے قریب ہونے کے لیے، مجھے قرآن نے بتایا کہ تو اللہ کا رستہ جانتا ہے، تو مجھے بتا اللہ کہاں رہتا ہے۔ موسیٰ نے کہا میں تو خود کوہ طور پہ رک جاتا تھا، کوہ طور پہ مجھے روک دیتا تھا، کوہ طور سے آگے میں گیا نہیں۔ تو تجھے اللہ ملنے کے لیے آیا تھا؟ فرمایا بدن میں نہیں آتا تھا، جسم میں نے بھی نہیں دیکھا، مجھے ایک آواز سننے کو ملتی تھی، اس کی آواز آتی تھی، میرے جوتے اتروا دیتا تھا، شانے جھکا دیتا تھا، وادی مقدس میں کھڑا کر دیتا تھا، مجھ سے مخاطب ہو جاتا تھا، میں باتیں کرتا تھا، مجھے جواب دے دیتا تھا، میں سن کے گھر آ جاتا تھا، قوم کو بتا دیتا یہ باتیں مجھ سے اللہ نے کی ہیں۔ میں نے کہا وہ اللہ جہاں سے باتیں کرتا تھا وہ کون تھا؟ اس نے کہا ایک شجر تھا جس سے اللہ بولتا تھا۔ اب بھی قرآن میں پر ملا ایک شجر تھا جس سے اللہ بولتا تھا۔ میں نے کہا وہ کون سا شجر تھا؟ جس بھی قرآن کے مفسر نے ترجمہ لکھا، اس نے کہا ایک شجر، شجر کے نیچے آگے انڈر بریکٹ کر دیا ایک درخت تھا جس سے اللہ بولتا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اللہ جو درخت میں آ گیا وہ موسیٰ میں کیوں نہیں آیا؟ اگر وہ درخت میں آ سکتا تھا وہ موسیٰ میں کیوں نہیں آ سکتا تھا؟ وہ کہتے نہیں جی وہ کسی درخت سے بولتا تھا۔ پھر مجھے بتاؤ وہ کس چیز کا درخت تھا؟ وہ کیکر کا تھا، وہ بیری کا تھا، وہ شیشم کا تھا۔ آج ہم اس درخت کو عبادت کے لیے اپنے گھروں میں لگائیں کہ یہ ہے وہ شجر جس سے اللہ بولتا تھا، ہم اس کے پتے مریضوں کو کھلائیں کہ یہ ہے وہ درخت جس سے اللہ بولتا تھا۔ جس نے بھی ترجمہ لکھا شجر سے بولا، شجر سے بولا، شجر سے بولا، یہ کسی نے بھی بتایا کس شجر سے بولا؟ جب پہلی بار نجف گیا اور امیر المومنین کی زیارت کی کتاب اٹھائی، اس میں جملہ آ گیا السلام علیکہ یا شجرۃ النداء، اے بولنے والے شجر تجھ میں ہمارا سلام، اے بولنے والے شجر تجھ پہ ہمارا سلام۔ تو پروردگار بولا موسیٰ کے ساتھ اور شجر سے۔ میں نے قرآن سے کہا یہ تو نہیں اللہ کو دیکھ پایا، اب تو بتا کسی اور نے بھی اللہ دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں ایک اور ہے، بیٹا ہے مریم کا، تھوڑا بولتے رہیے گا، نام ہے اس کا عیسیٰ۔ اس کا دعویٰ ہے کہ یہ چوتھے آسمان پہ اللہ کے قریب، اور تو بھی نماز کی نیت کر چکا ہے قربتاً اللہ کی، تو جہاں تو جانا چاہتا ہے وہاں وہ بیٹھا ہے، اس سے جا کے پوچھ۔ میں بارگاہ عیسیٰ میں گیا، میں نے کہا اے مریم کے بیٹے، اے بطول زادہ، تو بتا تو اللہ کے قریب ہے؟ اس نے کہا چوتھے آسمان پہ رکا ہوں، اور یہ کہہ کے روک دیا ہے فانتظر وانی معکم من المنتظرین، تو بھی انتظار کر، میں بھی انتظار کر رہا۔ ہم سے مطلب کہتے ہیں نا کہ آپ یہ کام نہیں کرتے، یہ کام نہیں کرتے۔ قرآن بائے بسم اللہ سے اٹھاؤ اور سینے والناس تک آؤ، 4 کام ہیں جو پروردگار نے کیے ہیں، 4 آیتیں میں ممبر سے پڑھ دیتا ہوں۔ فَاشْهَدُ وَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، خدا کہتا گواہی دو تم بھی، میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دے رہا ہوں۔ اس کا مطلب اللہ کا پہلا کام ہے گواہی دینا۔ دوسرے کا خدا کہتا فَانْتَظِرْ وَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ، انتظار کرو تم، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔
तीसरी जगह पे खुदा कहता है युसल्लूना अलन नबी, मैं भी दरूद पढ़ रहा हूं, तुम भी दरूद पढ़ो। चौथी जगह पे यलअनहुम अल्लाहु अलैहिम यलअनून, तुम भी लानत करो, मैं भी लानत कर रहा हूं। इसका मतलब है परवरदिगार चार काम करता है, या गवाही देता है, या इंतजार करता है, या दरूद पढ़ता है, या लानत करता है। आज मौलवी कहते दाढ़ी रखो, नबी की सुन्नत है, मसवाक करो, नबी की सुन्नत है, शलवार टखनों से ऊपर बांधो, नबी की सुन्नत है। तू सारे काम वो करता है जो नबी करता है, हम वो करते हैं जो खुदा करता है। ईसा चौथे आसमान पे, माशाअल्लाह, मूसा तूर पे, मूसा से भी कुर्ब नहीं मिला, ईसा से भी कुर्ब नहीं मिला। मैं कुर्ब परवरदिगार दिखाऊं ताकि इबादत समझ में आए। मैंने कहा कुरान, ईसा तो चौथे आसमान पे खड़ा है। कुरान का फिर आगे चल, एक है, नबी नहीं है फरिश्ता, और आम भी फरिश्ता नहीं, सैयदुल मलाइका, अफजलुल मलाइका। ये वहां से वही लेता है, यहां आके देता है, और वही होती है अल्लाह की बात। तो ये अल्लाह की गुफ्तगू यहां पहुंचाता है। तो अगर ये लेके आता तो इसने देखा होगा। इससे जाके पूछ, मैंने जबरील के सामने हाथ जोड़े, मैंने कहा तू जिस दहलीज का नौकर है ना, उसके सब होने का दावा मैंने भी किया है, तू मुझे बता तूने अल्लाह देखा है? लेकिन मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत के समात हुई जब मैं जबरील के पीछे दौड़ा, वो भी सिदरा पे खड़ा कांप रहा था। उसने कहा मेरी इंतहा है सिदरा, इससे आगे कभी गया नहीं। एक बार जाने की कोशिश की तो उसने कहा मेरे ही नूर से तेरे पर जल जाएंगे। मैंने कहा इसका मतलब है मूसा तूर पे रुक गया, ईसा चौथे आसमान पे रुक गया, तुझे उसने सिदरा पे रोक दिया, इससे आगे क्या? उसने कहा इससे आगे क्या कायनात है मैंने ना कभी देखी ना मुझे पता। ये नूर है, बशर है, सरैया है, ताहत है, क्या है मुझे तो नहीं पता। इसकी आगे कौन सी दुनिया है, कौन से आलम अनवार है? उसने मुझे यहाँ रोक दिया, इससे आगे जो किया है वो ही बताएगा। मैंने कहा किसी को गुजरते हुए देखा है? उसने कहा मैं रुक गया था और मुस्तफा नलैन पहन के चला गया था, मैं रुक गया था, नबी नलैन पहन के चला गया था। मुझे नहीं पता पहली मजलिस में बंदों के बदन यहाँ पे होंगे और रूह नजफ में अली की तहरीज पे जाके गिरेगी। मैंने जाके पूछा है खत्मुल अंबिया, मैं अल्लाह का कुर्ब ढूंढने के लिए गया था, उसने मुझे मुसल्ले पे मिलाया था, मैंने वादा कर लिया है कुर्बतन इल्लाह। मूसा कोहे तूर पे खड़ा है, ईसा चौथे आसमान पे खड़ा है, जबरील सिदरा पे खड़ा है। तू बता तू अल्लाह के कितना करीब गया है? उसे क्या तो मैं भी करीब था, लेकिन क्या करता जब पर्दा उठा, जो हाथ आया वो हाथ अली का था। वो जो दस्त आया था वो दस्ते अली था। इसका मतलब कुर्बते मुस्तफा में भी अली है। इससे तो किसी ने इनकार नहीं किया ना। ये तो सिर्फ हम ही फजाइल नहीं पढ़ते, ये तो सारे पढ़ते हैं ना कि मेराज के पर्दे में कोई आवाज आई थी, कभी भी अली का नाम ना लेते, लेकिन मजबूरी थी, किसको बिठाते? आवाज आई अली की। इसका मतलब लहजाए परवरदिगार। अच्छा अल्लाह अली के लहजे में बोले तो एतराज, दरख्त में बोले कोई एतराज नहीं, शजर पे बोले कहते कोई इतराज नहीं, अल्लाह पहाड़ से बोला कोई इतराज नहीं, अल्लाह नबियों से गुफ्तगू करता रहा, कभी पत्थर से कभी शजर से, कोई इतराज नहीं। इसका मतलब है कुर्बत नजर आ गई कि कुर्बत इलाही का नाम है अली। अस्सलातो मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है। मुस्तफा की मेराज अली के बगैर नहीं हो रही। मेराज मुस्तफा में अली शामिल है। इसका मतलब है कि इबादत के म्यार को समझने से पहले समझना पड़ेगा कि खुदा का इबादत अगर करनी है तो इबादत करनी कैसे है। मासूम से किसी ने पूछा मौला हमने उसे कहा नहीं कि वो हमें खल करे और उससे हमारी इबादत की जरूरत नहीं, तो फिर वो करवाता क्यों है? ये सवाल किसी मौलवी से नहीं, मौला की बात कर। हमने कहा नहीं कि खल कर, उसे जरूरत नहीं इबादत की, खल की। जुमला सुनना और जुमला बताएगा कि मैं किसी मासूम की जुबान से निकला।
مولا فرماتے اس کا تمہیں خلق کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی سخی ہو اور مانگنے والا نہ ہو. جیسے کوئی سخاوت کرنا چاہے اور مانگنے والا نہ ہو. اسے کا مولا سمجھ رہے ہیں. مولا فرمایا سن العبادت فرع المعرفہ، عبادت معرفت کی شاخ ہے. اگر عبادت کے پیچھے معرفت نہیں کچھ نہیں. ایک دن کی 5 نمازیں 6 لاکھ نوری سال عبادت کی تھی ابلیس نے بغیر معرفت کے. ٹھیک ہے. اور جسے سجدہ کروایا تھا اس نے خود ایک بھی نہیں کیا. میں زبان پہ تو آتا ہوں، مجھے کوئی ثابت کرے کہ آدم نے پہلے سجدہ کیا. خدا تو قرآن میں کہتا فائدہ سویت و نفخت، تو ابھی ہم نے اس کو سیدھا ہی کیا تھا، اس لیے ہمیں روح اور اس میں روح پہنچ فقہ اللہ ساجدین، اور ان سے کہا سجدہ کرتا. وہ سجدہ کس بنیاد پہ ہوا تھا؟ جس نے جو ابلیس بنا اس کے پاس تکبر تھا عبادت کا، اور جس کو سجدہ ہوا اس کے پاس کیا تھا؟ معرفت. کس چیز کی معرفت تھی؟ میرا نوجوان دوست سمجھنا، کبھی بھی زندگی میں اللہ سے بغیر معرفت کے علم نہ مانگنا. بغیر معرفت کے علم شیطان بناتا ہے. امیر المومنین آج بندے کہہ دے رہے ہیں یہ بندہ اہل علم، یہ بندہ. علی فرماتے علم کی 3 بلشت ہے. امیر المومنین کہتے علی فرماتے جس کے پاس ایک بلشت آیا وہ مغرور ہو گیا. یہ میرا نہیں ہے کلیہ، مولا کا فرمان. مولا فرماتے جس کے پاس ایک بالشت علم آیا وہ مغرور ہو گیا. جس کے پاس 2 بالشت آیا وہ عاجز ہو گیا. جس کے پاس 3 بالشت آیا وہ جان گیا کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا. بالکل عرفانی مجلس سنا رہا ہوں، بغیر داد کے لالچ کے، بغیر داد کے لالچ کے، کوئی خطابت کی گھن گرج نہیں. سارے خانقاہی نظام کے لوگ بیٹھے ہو تو اس لیے بالکل عرفانی مجلس سنا رہا ہوں. مولا فرماتے جس نے ایک بلش پایا مغرور ہو گیا. میرے جیسا کوئی نہیں، وہ اسی غرور میں مر گیا. جو اس سے اوپر گیا وہ عاجز ہو گیا، اور جسے ہم نے اس سے بھی اوپر کیا وہ سمجھ گیا کہ میں کچھ نہیں. علم معرفت. اب میرے نوجوان بچے پریشان ہوں گے کہ علم اور معرفت میں کیا فرق ہے، تو میں بتا دیتا ہوں. کسی چیز کو الگ الگ پہچاننا معرفت ہے. مثلا مجھے پتا ہے یہ مائک ہے، یہ ممبر ہے، یہ پانی ہے، یہ معرفت ہے. یہ مائک کیسے چلتا ہے، یہ پانی کیسے پینا ہے، یہ علم ہے. چیزوں کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھنا معرفت ہے. کس کو کہاں کیا ماننا ہے. زیارت بھی معرفت کے بغیر ہو تو کچھ بھی نہیں. ابو جہل نبی کو دیکھ رہا تھا، زیارت کی تو کیا جنتی ہو گیا؟ اس کو علم تھا کہ یہ نبی ہے. ابو طالب کو معرفت تھی کہ یہ نبی ہے. 9 لاکھ دیکھ رہے تھے یہ حسین رسول کا بیٹا. ان کے علم میں کمی نہیں تھی، انہیں علم تھا. حافظان قرآن علم تھا. خود کو معرفت تھی. معرفت اور ہے. چلے میں معرفت کی ایک مثال بتا دوں. ایک شخص آیا جی مولا امیر المومنین کے پاس، کہنے لگا مولا مجھے آپ سے محبت ہو گئی. مولا فرماتے معرفت کے ساتھ ہوئی. علی مولا کے معجزات دیکھ کے تو کئی محب ہو جاتے تھے. مولا فرمایا معرفت بھی ہوئی ہے یا محبت ہوئی ہے؟ کہنے لگا مولا معرفت کسے کہتے ہیں؟ مولا فرماتے کس کس سے محبت کرتا ہے؟ کہتا ہے اللہ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں. علی فرماتے دونوں میں سے ایک رکھ. آپ ذرا بادشاہوں کے امتحان دینا، دونوں میں سے ایک رکھ، ایک نکال. سوچ میں پڑ گیا کس کی نکال. چپ خاموش مولا کی بات.
پول چلتی پول، ایک محبت رکھ، ایک نکال، خاموش نہ. مولا فرمایا چل سوال کا جواب لے کے جا. اٹھ گیا، چلا گیا، آبادی سے نکل گیا، صحراؤں میں چلا گیا، صحرا میں سوال کا جواب ڈھونڈا. سامنا کیسے کروں علی کا؟ شہر میں جاؤں گا تو امیر المومنین کے پاس جاؤں گا، مولا کے سامنے جاؤں گا تو سوال سامنے کھڑا ہوگا. کس کی محبت نکالی؟ کس کی نکالوں؟ اللہ کی یا علی کی؟ بے چین پھر رہا تھا. یا 30 دن ایک شخص قریب سے آوازی، بندہ خدا کہاں جا رہا ہے؟ کیوں؟ کہنے لگے ایک سوال کا جواب دے. کس سوال کا جواب؟ کہنے لگے ایک سوال کا جواب ہے جس نے مجھے بے چین کر دیا ہے، میری روح تڑپ رہی ہے، مجھے کوئی جواب نہیں مل رہا. جو بھی اس نے کہا نا میرے ذہن میں کوئی سوال ہے. وہ شخص قریب بیٹھا، جلدی سے اپنا ٹوکرا کھولا، اندر سے کھجور نکالے. کہتا کھجور کھا. کہتا میں نے تجھ سے سوال پوچھا ہے تو مجھے کھجور کیوں کھلا رہا؟ اس نے کہا میرا نام ہے میثم تمار. نا جملہ پڑھو، بشار کے والوں یقین سے پڑھو. میرا نام ہے میثم تمار، نوکر ہوں میں امیر المومنین کا. روزانہ گزرتا ہوں، مولا کا سلام کر کے چلا جاتا ہوں کھجوریں بیچنے کے لیے. آج جا رہا تھا تو علی نے روک لیا. کدھر جا رہا ہے؟ میں نے شہر بتایا، فرمایا ادھر نہ جانا، اس صحرا کا رخ کر، یہاں ایک بے چین بدن پھر رہا ہوگا. اسے اپنی کھجوروں میں سے ایک کھجور کھلا دینا تاکہ میرے نوکر کی کھجور سے اسے کچھ معرفت ہو جائے. جیسے ہی میثم کی دی ہوئی کھجور اس کے حلق میں آ کے رکھی آنکھیں بند کر کے کھولی، امیر المومنین کی بات، یا علی جواب مل گیا. علی فرماتے کس کی محبت نکال کے ہے؟ کہتا کس کی نکالوں؟ دونوں کی محبت ایک ہی تو ہے. اس کی محبت اور بات آسان کرتے ہیں. اس کی مولا فرماتے عبادت کے لیے شرط ہے معرفت ہو. جس کی عبادت کر رہے ہو اس کا پتہ ہو کہ وہ کون ہے. بغیر معرفت کی عبادت ٹکرے ہیں. نہیں چاہیے ان کو کوئی ایسی عبادت جس میں معرفت ہی نہ ہو. کتنا خوبصورت مجھے مولا کا ایک اور فرمان یاد آ گیا. مولا فرماتے ہیں سجدہ کر کے تکبر کرنے سے بہتر وہ شخص ہے جو گناہ کر کے شرمندہ ہو جاتا ہے. عبادت میں تکبر کرنے سے وہ بہتر ہے جو گناہ کر کے شرمندہ ہو جاتا ہے. کیونکہ عبادت تو عاجزی سکھاتی ہے. اب معرفت کیا ہے؟ کسی چیز کو الگ الگ پہچاننا، اسے معرفت کہتے ہیں. اب جب عبادت سمجھ میں آئے گی کہ جس کی عبادت کر رہے ہیں، اب خدا اس عبادت میں ہم سے چاہتا کیا ہے. معصوم سے ایک بندے نے پوچھا کہ اللہ ہم سے عبادت کیوں کروا رہا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ ہماری معرفت ہو. کیونکہ وہ آ نہیں سکتا تھا، تم جا نہیں سکتے تھے. وہ آ جاتا وہ نہ رہتا. تم وہاں چلے جاتے تم نہ رہتے. اس کو ضرورت تھی ہدایت دینے کی، تمہیں ضرورت تھی ہدایت لینے کی. تمہارا نقص جانے نہیں دے رہا تھا، اس کا کمال آنے نہیں دے رہا. اب تو بالکل نتیجے کے قریب آئے. تم اتنے ناپاک تھے، ابتدا بھی ناپاک، انتہا تم جا نہیں سکتے تھے. وہ اتنا پاک ہے کہ کسی کو نہیں پتا کب سے پاک ہے، کب تک پاک ہے. وہ ہدایت دینا چاہتا ہے، تم لینا چاہتے ہو. وہ آ نہیں سکتا، تم جا نہیں سکتا. اس نے درمیان میں رکھا ہمیں. اس سے لیتے ہیں، تمہیں دیتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم اس کے خالق اور مخلوق کے درمیان وسیلہ ہیں. سبحان اللہ. اب بالکل نتیجے قریب ہے. جو اس کی تمام نعمتوں کو صرف انسانوں تک نہیں، ذرے ذرے تک جو بھی فیض پہنچتا ہے وہ ہمارے وسیلے سے پہنچتا ہے. وہ ہمیں دیتا ہے، ہم آگے تقسیم کرتے ہیں. اور جو تقسیم کرتے ہیں وہ ظرف کے مطابق کرتے ہیں. میں بات کو آسان کر دیتا ہوں بچوں کے لیے. یہ جو اب پتہ نہیں یہاں پہ ہوتے کہ نہیں ہوتے پاکستان میں، جو بڑے ٹرانسفارمر ہوتے ہیں نا، وہاں وولٹیج زیادہ ہوتا ہے، وہاں بجلی زیادہ آتی ہے تو وہ اس کے اندر تھرمل پاور ہوتا ہے، وہ اس کو ٹھنڈا کرتا ہے. گھروں کو اتنا پہنچاتا ہے جتنی گھروں میں ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ پورے کے پورے وولٹیج گھروں میں آ جائے نا تو ہر چیز جل جائے. دیکھ لیا تھا موسیٰ کے طور میں ساتھیوں کا حال.
یہ سورج کی ایک ٹکی جو ہے نا اللہ کی مخلوق ہے. آپ تصور کریں یہی زمین پہ آ جائے تو کیا ہوگا؟ تو جب اس کی مخلوق کا احاطہ نہیں کر سکتے، فرماتے ہیں وہ ہمیں دیتا ہے، ہم تمہیں دیتے ہیں. جتنی بھی نعمتیں ہیں جہاں جہاں پہنچتی ہیں وہ ہمارے فیض سے پہنچتی ہیں. جتنی بھی دعائیں ہیں وہ ہمارے بغیر وہ وصول ہی نہیں کرتا. یہ میرے بدے ہاتھ ہے، میں منت کر کے جا رہا ہوں. جب وہ اللہ سب کچھ ہونے کے باوجود، اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود، اللہ کل شیء قدیر ہونے کے باوجود ان کے بغیر ہم تک نہیں آتا تو ہماری عبادت ان کے بغیر قبول کیسے کر لے گا؟ جو سب کچھ کر سکتا تھا وہ ان کے بغیر ہم تک نہیں آیا، ہماری عبادت ان کے بغیر قبول کیسے کرے گا؟ مولا فرماتے ہیں وہ ہم اللہ اور بندوں کے درمیان وسیلہ، ہم یہ بھی نہیں ہیں وہ بھی نہیں. یہاں آتے ہیں تو یہ ہو جاتے ہیں، ہیں وہ بھی نہیں ہیں یہ بھی نہیں. اللہ میں اور ان میں ایک تعلق ہے. وہ بتاتا ہے کہ ان کی معرفت کرو، یہ کہتے ہیں کہ اس کی وہ معرفت سکھا رہا ہے، یہ عبادت سکھا رہا ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا فجر کی 2 ہیں، ظہر کی 4 ہیں، عصر کی 4 ہیں، مغرب کی 3 ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا سحری کس ٹائم ہوتی ہے. انہوں نے بتایا یہ عبادت ایسے کرنی ہے، یہ ایسے کرنی ہے، یہ ایسے کرنی ہے. اس کو جھکنا ہے. انہوں نے بتایا کہ عبادت کیا ہے، اس نے بتایا ہے کہ تعظیم کیا ہے. یہ سجدے کر کر کے عبادت سکھاتے رہے، وہ درود پڑھ پڑھ کے تعظیم سکھاتا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں بالکل آپ نتیجے کے قریب آ گیا. وہ درود پڑھ پڑھ کے تعظیم سکھاتا نا، یہ سجدے کر کر کے عبادت سکھاتا ہے. انہوں نے بتایا کہ عبادت کیا ہے، اس نے بتایا تعظیم کیا ہے. وہ تعظیم سکھا رہا ہے، یہ عبادت سکھا رہا ہے. اب آج سب سے بڑا جھگڑا کیا ہے؟ جن کے پاس تعظیم ہے وہ عبادت کو تیار نہیں، جن کے پاس عبادت ہے وہ تعظیم کو تیار نہیں. میرے قوم کے نوجوانوں، میرے ماتمیوں، مسلح عبادت وہ کٹہرا ہے جہاں اللہ علی کی گواہی لیتا ہے. علی ولی اللہ چوک میں کھڑے ہو کے پڑھنے کا نام نہیں. وہ تمہیں مسلح پہ بلاتا ہے الحمد سننے کے لیے نہیں. وہ تم سے قل ہو اللہ نہیں سننا چاہتا. وہ تمہیں کہتا کہ میں نے تمہیں ایک گواہی پہ قائم کیا تھا، عاقم الصلاۃ، اس پہ قائم ہو. اس نے پورے قرآن میں یہ نہیں کہا صلی نماز پڑھ، اس نے کہا عاقب قائم کر. قائم کی جاتی ہے ہمیشہ گواہی. اس کا مطلب ہے مصلی بچھوایا ہی کسی گواہی کے لیے تھا. آؤ اور گواہی کو قائم کرو. اس گواہی کا کوئی فائدہ نہیں جو چوک میں ہو اور عدالت میں نہ ہو. اس گواہی کا کوئی فائدہ نہیں جو گھر کے ڈرائنگ روم میں ہو اور عدالت میں جا کے نہ دی جائے. مسلح عبادت ہے ہی علی کی گواہی کے لیے. یہاں آؤ تاکہ گواہی دو کہ جس گواہی پہ تمہیں قائم کیا تھا اس پہ ہو کہ نہیں ہو. ہم نے مسلح پہ دینی ہے گواہی. یہاں اس نے کرنی ہے ان کی معرفت کے بغیر اس نے عبادت قبول ہی نہیں کرنی. یہی تو وجہ ہے. انہوں نے اللہ سکھایا، اللہ نے 14 سکھایا. اسی وجہ قبر میں علی سوالوں کے جواب کے لیے آئے گا، کیونکہ قبر میں عقیدہ پوچھا جائے گا. جب حاشر میں اعمال ہوں گے، جب اللہ کی عبادت قبول کروانے کے لیے بندے کھڑے ہوں گے تو اس وقت خدا قرآن میں کہتا روکو انہیں، ابھی میں نے ان سے کچھ پوچھنا ہے. خدا کی عبادت یہ پوچھیں گے، ان کی معرفت وہ پوچھیں گے. اب جن کے پاس عبادت ہے ان کے پاس تعظیم نہیں، جن کے پاس تعظیم ہے ان کے پاس عبادت نہیں. آج کی گفتگو یہیں پہ ختم ہو گئی. کل انشاءاللہ معیار ابدیت، عابد اور پھر زین العابدین پڑھیں گے. آج جملہ آسان کر دیتا ہوں. ایک تصویر میں دونوں رشتے دکھا دیتا ہوں، عبادت تعظیم. انہوں نے عبادت سکھائی، اس نے تعظیم سکھائی. ایک تصویر ہے، دونوں رشتے آنے لگے. مسجد تھی مدینے کی، عبادت ہو رہی تھی اللہ کی. پشت پہ آ کر تعظیم ہے. یہ کوئی کھیل نہیں ہوا تھا.
کوئی نہ سمجھے کوئی یہ کھیل ہوا تھا کہ اچانک حسین آ گئے. وہ جو رکا ہے وہ بھی وہی سے رکا ہے, وہ جو آ رہے ہیں وہ بھی وہی سے آ رہے ہیں. انہیں روکا بھی وہی سے گیا, انہیں بھیجا بھی وہی سے گیا. کہاں تھے رسول؟ قیام میں, رکوع میں, سجدے میں. حسین قیام میں کیوں نہیں آئے؟ حسین رکوع میں کیوں نہیں آئے؟ انتظار تھا پروردگار کو بھی سجدے کا. اور یہ صرف پروردگار کا نہیں, یہ اللہ اور مصطفیٰ کا مشترکہ منصوبہ تھا. اب انہوں نے عبادت سیکھ لی, اب انہیں حسین سکھائیں. کہیں یہ عبادت سے حسین کو علیحدہ نہ کرنا. این سجدے کی حالت میں حسین صفوں کو چیرتے ہوئے پشت رسول پہ آئے, پوری ذمہ داری کے ساتھ. لاکھوں دفعہ آپ نے سنا ہوا یہ واقعہ دہرا کے وقت ضائع نہیں کرنا. حسین پشت پہ آ کے بیٹھ گئے, یہ سب نے پڑھا پشت پہ بیٹھ گئے. پوچھو تو صحیح بیٹھے کہاں تھے, کیسے بیٹھے تھے؟ قبلہ کی طرف منہ کر کے نا, حسین نے پشت کی قبلہ کی طرف, چہرہ کیا نمازیوں کی طرف. اب چپ نہ رہو جنہیں تقریر جہاں سے شروع کی تھی, قربتاً الی اللہ, جدھر دیکھو گے تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا. حسین نے چہرہ کر دیا صحابہ کی طرف, پشت کر دی بیت اللہ کی طرف. حسین بیٹھ گئے آگے پشت میں, رسول تھے سجدے میں, تعظیم آ گئی پشت پہ. اگر تو خدا کہتا تعظیم ہٹا دے اور عبادت روک دے, پھر ہم آج کہتے جلوس روکو پہلے نماز پڑھو, ماتم روکو پہلے نماز پڑھو. لیکن حسین کے آنے سے رسول نے کیا کیا؟ فرمایا تعظیم آ گئی, اب عبادت بڑھنی شروع ہو گئی ہے, اب عبادت رکے گی نہیں, اب عبادت بڑھنی شروع ہو گئی ہے. اب مجھے بتاؤ, جب رسول سجدے میں تھے کیا رسول پہ وحی نہیں ہوتی؟ جس کا مطلب ہے نبی سجدے میں تھے, نبی کو پتا چل گیا تھا میری پشت میں میرا نواسا نہیں آ کے بیٹھا. رسول کو پتا تھا حسین میری پشت پہ آ کے بیٹھ گیا ہے. رسول نے سبحان ربی یا اللہ کی تسبیح کو بڑھا دیا. رسول کے ذہن میں حسین, رسول کی سوچوں میں حسین, رسول کے تخیل میں حسین. اس کا مطلب رسول کے ذہن میں حسین تھا اور نماز ہو رہی تھی, سوچوں میں حسین تھا اور نماز ہو رہی تھی. آج کہتے ہیں ماتم روکو, ہماری نماز خراب ہو رہی ہے. جلوس روکو, ہماری نماز خراب ہو رہی ہے. نام حسین سے نبی کی نماز کا ہو جانا, تیری نماز کا ٹوٹ جانا, اس بات کی دلیل ہے یہ نماز اور ہے, وہ نماز اور. لبیک یا حسین, 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 عبادت میں معرفت ہو تو عبادت عبادت. آج کا وقت زیادہ تمہید میں گزر گیا اور کل انشاءاللہ مسلسل نتائج آپ کو ایمان کو ہدیہ کریں گے. معیار ابدیت کیا ہے اور معیار عبادت کیا ہے اور عابد کسے کہتے ہیں, اور پھر دیکھیں گے کہ زین العابدین کسے کہتے ہیں. ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاس صرف عابد ہی نہیں, زین العابدین, صرف ساجد ہی نہیں, سید الساجدین ہے. آج کیونکہ کل شہادت پڑھیں گے, آج بادشاہ کی مصیبت کے 4 جملے پڑھوں. میں 4 مشکل نمازیں پڑھنے لگا ہوں اور اسی میں مصائب ہو جائے گا. پہلی مشکل ترین نماز تھی رسول کی بیٹی کی, جو دروازہ جلنے کے بعد سیدانے پڑھی. یہ پہلی مشکل نماز ہے. اس سے پہلے نمازیں آسانی میں ہوئی ہیں. پہلی مشکل نماز پڑھی رسول کی بیٹی نے, کیونکہ شہادت مخدومہ نہیں پڑھنی اور مخدومہ کے مصائب نہیں پڑھنے. بیت الحزن منصوبی بی بی کے ساتھ ہے, تو میں مصائب کا پہلا جملہ شہزادی کی بارگاہ میں ہدیہ کرنے لگا ہوں. جو آنسو آئے گا وہ شہزادی کو ہدیہ ہوں گے. میں ایک ہی جملے میں بی بی کا مکمل درد صدا سے معافی مانگ کے پڑھنے لگا ہوں. مشکل نماز کیسے تھی؟ قبر رسول پہ آ کے مولا حسن نے کہا تھا, نانا مجھے تیری عزت کی قسم ہے میری ماں اب قنوت نہیں پڑھ سکتی. میری ماں کا نماز میں اب قنوت کے لیے ہاتھ ہے. یہ پہلی نماز تھی جو رسول کی بیٹی نے مشکل میں پڑھی. دوسری نماز ہے میرے مولا حسن کی, 19 رمضان کی نماز. بابے کا لہو مسلح پہ تھا اور مولا حسن کہہ رہے تھے سبحان ربی الاعلی,
یہ دوسری نماز تھی جو سادات کے گھر سے مشکل ترین میرے مولا امام حسن. تیسری مشکل نماز تھی کربلا کے کریم کی. وہ نماز کیسے مشکل تھی؟ قاسم کے لہو کے چھینٹے، اکبر کا خون بدن پہ، اصغر کا لہو داڑھی پہ، بیٹوں بھتیجے اور بھانجوں کی لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کے جب کریم کربلا نے کہا نا اللہ اکبر، تو کربلا کی زمین کانپ گئی. 3 نمازیں پڑھ لی، چوتھی نماز سنو. چوتھی مشکل ترین نماز تھی علی کی بیٹی عالیہ کی. وہ کون سی نماز تھی جو شہزادی نے شام میں غریبوں کو پڑھی تھی؟ جو ہائے کہہ سکے وہ ہائے کہنا، جو رو سکے وہ رو لینا. میں غیر سید ہوں، میں کھل کے درد پڑھوں گا، سادات کا دل دکھے گا. یہ نماز اس لیے مشکل تھی. سید الساجدین فرماتے میں نے پہلی بار ماں بغیر چادر کے نماز پڑھی. خاک شفا کا برقع تھا اور علی کی بیٹی جلے ہوئے خیموں کی راگ پہ سر رکھ کے کہہ رہی تھی سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. یہ نماز مشکل ہو گئی علی کی بیٹی کی. 5ویں اور آخری نماز سنو. 5ویں اور آخری نماز اس شہنشاہ کی جس کو رونے کے لیے ہم بیٹھے ہیں. مولا کریم کربلا کی نماز مشکل لیکن حسین زین العابدین نہیں. مولا حسن کی نماز مشکل لیکن حسن سید الساجدین نہیں. سید الساجدین بنے میرے بادشاہ، زین العابدین بنے میرے بادشاہ. سادات سے معافی مانگ کے جملہ پڑھوں گا. مصائب اور مقتل کی کتابیں لکھتی ہیں سید الساجدین کی گردن میں ایک وزنی توق، اس توق کا ایک ٹکڑا آج بھی ہندوستان حیدرآباد دکن میں ہے. پورے محلے کو دار الشفا کہتے ہیں. میں اس جگہ کی زیارت کر کے آیا ہوں. یہ صرف توق نہیں تھا، اس کے اندر لوہے کی پرچیاں لگی تھیں. اس کے دونوں طرف لمبی لمبی زنجیریں تھیں. دائیں ہاتھ کی زنجیریں بھی مولانا کے ہاتھ میں تھی، بائیں ہاتھ کی زنجیریں بھی مولانا کے ہاتھ میں تھی. جو سید بیٹھا مجھے معاف کر دینا، سید الساجدین کبھی بازار میں دائیں ہوتے تو بائیں والا ملاؤن زنجیریں کھینچ لیتا، بائیں ہوتے تو دائیں والا ملاؤن زنجیریں کھینچ لیتا. گردن کا توق اتنا وزنی تھا. میرے مولا سید الساجدین جتنی دیر سفر میں رہے اس وزن کے ساتھ مولا کی کمر چکی. کتنا وزنی تھا. ایک واقعہ سن لو تو تمہیں رونا آ جائے. بازار میں ایک علی کا صحابی آ گیا تھا جو جنگ صفین میں علی کے ساتھ. اس کی آنکھیں نبینا ہو چکی تھی. اس نے بازار میں سر حسین کا قرآن سنا. اس نے لوگوں کے ہجوم کو کہا محمد زندہ ہو گئے. کہنے کہ کیوں؟ سے کہا ہو بہو لہجہ محمد ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے. کسی نے بتا رسول کا بیٹا حسین ہے. اس کا کون سی مجبوری بنی جو حسین شام آ گئے؟ انہوں نے کہا حسین شام نہیں آئے، حسین کے سر کو کاٹ لیا گیا ہے. حسین نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ رہے ہیں. نیزے کی نوک پہ حسین کا نام سننا تھا. اس نے تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھا. کسی نے ہاتھ پکڑ کر حسین کا بیٹا سجاد ہے، سجاد کا نام آنا تھا. یہ بازار میں تلوار لے کے نکلا. سید الساجدین کی آواز ہے میرے نانا کا صحابی، میں تیری جنت کا ضامن ہوں لیکن تلوار نہ نکالنا. میں ماں ساتھ لے کے آیا ہوں، میں بہنیں ساتھ لے کے آیا ہوں. اس نے فوراً تلوار نیام میں رکھی، قدموں پہ ہاتھ رکھے کہتا مولا جہاد امام کے حکم کے بغیر ہو نہیں سکتا. آپ نے حکم کر دیا، میں نے تلوار نیام میں رکھ دی. مولا مجھے بتائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میرے چوتھے شہنشاہ کی آواز ہے اپنے سر سے امامہ اتار. اس نے امامہ اتارا. مولا سادات کی آواز ہے اس کپڑے کو لپیٹ کے پٹی بنا. میری پوش کے پیچھے اگر ہو سکے میرا توق اٹھا، میری گردن اور توق کے درمیان یہ کپڑا رکھ دے. تھوڑی دیر کے لیے میری گردن کا لہو بند ہو. بس میں مشکل نماز پڑھنے لگا ہوں. سید الساجدین تھے اور بازار کا شام تھا. شام کا بازار نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ تم سن سکتے ہو. کوئی نہ سمجھے کہ سید الساجدین کو لڑنا نہیں آتا. عباس سے زیادہ بہادر تھے سجاد، غازی سے زیادہ شجاع تھے سجاد. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ غازی سے زیادہ شجاع تھے؟ سجاد کی جگہ پہ عباس ہوتے پہلے ہی موڑ میں مر جاتے. یہ حوصلہ تھا سجاد کا جو ہر بازار میں. یہی تو وجہ جب پہلی بار بابے کا چہلم کرنے کربلا آئے تو مولا سجاد نے قبروں کے درمیان کھڑے ہو کے کہا تھا اکبر پرچی کھانا آسان ہے، قاسم گھوڑوں کے نیچے پمال ہونا آسان ہے، چچا عباس فرات پہ بازو کٹوانا آسان ہے، اصغر گردن پہ تیر کھانا آسان ہے. یہ روتے روتے کہہ کے حسین کے سجاد نے کہا بابا معاف کرنا، تیرا ضربے کھانا بھی آسان ہے. کربلا کی زمین کانپ گئی. قبروں سے آواز آئی پرچی آسان، پمالی آسان، خنجر آسان، بتا مشکل کیا ہے؟ سید الساجدین کی آواز آئی ننگے سر علی کی بیٹی
دیا. 9 گھنٹے شرابی کے دربار میں کھڑے کرنا یہ صرف سجاد کا حوصلہ. صدا سے معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگا. بس ایک نماز پڑھنی ہے. بازار شام تھا. سروں والے نیزے رک گئے. اونٹ اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے. ملاؤن عمر ابن سعد واپس آیا. اس نے دوسرے ملاؤن سے کہا, اس نے کہا کافر رک کیوں کیا؟ انہوں نے کہا اونٹوں کو مارتے ہیں, اونٹ چلتے نہیں. نیزوں کو اٹھاتے ہیں, نیزے اٹھ نہیں رہے. اس نے کہا ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا حسین کا بیٹا نماز پڑھا ہے. سجاد نے بازار شام میں نماز شروع کر دی ہے. اس نے کہا اگر سجاد نماز پڑھتے رہے تو ہم دنیا کو کیسے بتائیں گے کہ ہم نے باغی مارا ہے؟ کسی طریقے سے حسین کے سجاد کی نماز ختم کرواؤ. اور اس بادمیوں میں مشکل نماز پڑھنے لگا ہو. اس نے 2 مولانوں کو بھیجا. یہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے بازار شام میں آئے. جن مولانوں کے ہاتھ میں 2 کی زنجیریں تھی. ایک مولاؤں نے دائیں کی زنجیر کھینچی, دوسرے بائیں کی زنجیر کھینچی. انہوں نے گھوڑوں کو دوڑانا شروع کیا. دائیں کی برچیاں سجاد کی گردن میں, بائیں کی برچیاں مولا سجاد کی گردن میں. مولا سجاد کا لہو شام کی گلیوں میں آیا. مولا سجاد کی آواز آئی سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. آواز پروردگار آئی انت سید الساجدین, انت زین العابدین. ماتم سجاد